وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ علم الہی کا بیان اور شان انبیاء کا بیان ہے۔ علم الہی کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں، فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا انسان ہیں، آسمانوں میں فرشتے اور زمین کے اوپر جنات اور انسان، اور اس کے علاوہ بھی بقیہ مخلوقات، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی نبیوں کے اندر مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی بنایا، اس بات میں سب برابر ہیں، اور ایمان ہم ان پر لائیں گے اس میں بھی برابر ہے کہ سب نبیوں کی نبوت پر برابر درجے کا ایمان ہے۔ پھر آگے نبیوں میں مرتبوں کا فرق ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، کس کو اللہ کی رضا زیادہ حاصل ہے، کس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے، اور اس اعتبار سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کی ایک جدا گانا یہاں پر فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمائی۔ تو جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی اور اسے دوسرے لوگ مانتے ہیں، تو اسی پر یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔